جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ہم کہتے ہیں یہ تو میرا حق تھا ہے، لیکن جو نہیں وہ مجھے پھٹافٹ ملنی چاہیے۔ مطلب اگر میرے پاس صحت ہے تو اس کو تو میں اپنا حق سمجھ لیتا ہوں، بھائی یہ تو میرا، یہ جو کہ ٹھیک ہے جی، یہ تو صحیح ہے، تندرستی ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کار کو نہیں وہ ذرا ملنی چاہیے۔ اولاد تو میرے پاس ہے تو وہ میرا حق تھا، میرا رائٹ تھا، معاذ اللہ وہ تو ہم نے حق بنا لیا۔ اور میرے پاس بنگلہ کو نہیں وہ مجھے پھٹافٹ ملنا چاہیے۔ بھائی یہ تیرا کس طرح حق تھا، کس حساب سے حق تھا تیرا؟ یعنی جو چیزیں ہیں ان کو سنبھالنے کی فکر نہیں ہے، اور جو نہیں ہے ان کے طلب کی فکر لگی ہوئی ہے۔ شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے، شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے، اور نہ شکری نعمت کو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتے ہیں شکر کر میں تیری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور نہ شکری کرے گا تو میں عذاب دوں گا۔ شکر نہیں نا جب ہوتا، شکر نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا 100 روپیہ ابا جی نے دیے ایک بچے کو، اور اس کو کہا کہ جا دکان سے کوئی چیز لے آ، تو وہ 100 روپیہ اس نے رستے میں جا کے کہیں پھاڑ دیا یا گوا دیا، تو اب والد سے دوبارہ 100 مانگے گا تو والد کہے گا پہلے 100 کا تم نے کیا کیا ہے؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو جی؟ پہلے 100 کا کیا کیا؟ تو وہ کیا جی ابا بس میرا دل کرتا ہوا تھا میں نے بانٹ دیا۔ جوان بچہ ہے، سمجھدار ہے، 12-14 سال کا ہے، وہ بس ابا میرا دل کیا تھا میں نے پھاڑ دیا، بس غلطی ہوگی، تو ابا نیا 100 دے دے گا؟ یار بھائی کروڑ پتی والد بھی ہو تو 100 کا نوٹ دوبارہ دیتا کیوں؟ بیٹا نہیں اس کا، پیار نہیں، کیوں نہیں دے رہا؟ وہ کہتا ہے تو نے میرے پہلے 100 کی قدر نہیں ڈالی تو نیا تجھے کیسے دے دوں؟ تم نے خیال ہی نہیں کیا، تم نے جدوجہد ہی نہیں کی، تم نے۔ حضرت مولانا رومی نے مثال دی ہے، جناب رومی فرماتے ہیں کہ بغیر محنت کے لوگوں کو اللہ نے محنتیں کے بغیر اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو انہوں نے شکر ہی نہیں ادا کیا۔ اندھے سے پوچھ آنکھ کی قدر کیا ہے، پوچھ اندھے سے، پوچھ معذور سے کہ ٹانگوں پہ چلنا کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی پوچھ اس سے کہ جس کا مکان تو ایک کنال میں ہے پر رونے والا بچہ کوئی نہیں، پوچھ اس سے جس کی جیب میں دولتیں سے بھری ہوئی ہیں پر کوئی نہیں کہتا کہ ابا 10 روپے دینا، پوچھ یہ کتنی بڑی تکلیف ہے۔ حضرت رومی نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک والد تھا تو اس نے بڑی دولت کمائی تھی، جب اس کا بیٹا بے دریغ اڑاتا رہتا تھا، کبھی ادھر پیسے اڑا دیے، کبھی ٹکا تو کبھی کڑائی تو کبھی، کمائے نہیں نہ تھے، محنت نہیں کی تھی، کمائی نہیں تھے۔ والد بڑا سمجھاتا تھا پر سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک دن اس کے ابا کے ذہن میں ایک بات ہے، وہ کہنے لگا بیٹے یار میں انگال ہو گیا ہوں، چند اچانک حالات خراب ہو گئے، ایک آنا مجھے چاہیے دوائی کے لیے، کہیں سے لے کے آ۔ اس کو کہا ابا مسئلہ ہی کوئی نہیں، یار ہی بڑے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ رات میں جاتا ہوں روٹی کھانے، ہوٹلوں میں کئی ہیں جو میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، فیس بک والے، اور جناب وہ جو کہتے ہیں نائس، تو جناب سیلفی والے، تو بڑے ہیں جو کہتے ہیں تیرے بغیر گزارے ہی کوئی نہیں، بڑے ہیں جو روز سویرے اٹھ کے پہلے مجھے السلام علیکم کا میسج کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی اور سے، بڑے ہیں مسئلہ ہی نہیں۔ ایک کے پاس گیا ایک آنا چاہیے، اس نے دے دیا، لا کے ابا کو دیا، تو ابا نا گھر کے اندر جو امیر لوگ ہوتے تھے گھر میں کنواں کھندوا لیتے تھے، ابا کنویں کے کنارے بیٹھا تھا، بیٹے نے جب آنا لا کے رکھا تو اس نے پانی میں پھینک دیا۔ اگلی صبح پھر کہا بیٹے ایک آنا چاہیے، آنے کی ضرورت ہے، دعا خریدنی ہے، اس نے کہا مل جائے گا۔ 2 4 5 دوست بھی ہیں بڑے مالدار، ان سے جا کے کہا، ایک سے آنا لایا، ابے نے پھر پھینک دیے، دوسرے دن بھی پھینک دیے، چوتھے دن میں یار اب ختم ہو گئے۔ کچھ آہستہ آہستہ دوستوں کو پتہ چل گیا کہ کنگال ہو گئے، خبر پھیل جاتی ہے نا، اب بھوکا ہو گیا یہ، اب آہستہ آہستہ موبائل بھی بند ہونے لگے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ نمبر بلاک ہونے لگا، حالات بگڑ گئے۔ اب جب اسے پتا تھا کہ یا تو دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اس کو کہہ دو میں گھر ہی نہیں، ابا نے تو آنا مانگنا رات، تو میں بے دریغ ابا کی دولت اڑاتا رہوں، اب یہ بھی نہیں میں کہہ سکتا کہ مجھے دیتا کوئی نہیں تھا۔ شہر سے باہر نکل گیا، سارا دن مزدوری کی، جد و جہد کی، کبھی کام کیا نہیں تھا، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے،
बड़ा मुश्किल होता है जिन लोगों ने काम ना किया हो उन्हें करना पड़ जाए। तो तकलीफ़ का शिकार हो के एक आना कमाया, शाम को ला के वालिद की हथेली पे रखा तो उसने फेंका ना जब को मेरा, तो चीख पड़ा, कहने लगा बदिया वो सियाने ब्याने बंदे हैं और रोज़ पैसे ला के देता हूँ, कुएं में फेंक देते हो, को करने वाली बात करो, नहीं दवाई खानी तो ना खाओ, ज़ाया क्यों करते हो। तो बेटे को बाप ने थपकी दे के बिठा लिया, उसने कहा बेटा मैंने पहले दिन तो नहीं फेंका, तो ये तो 7वां दिन है, मैं रोज़ फेंकता हूँ, आज तेरी चीखें क्यों निकली। तो कहने लगा अब्बा पहले उधार के थे, आज मजदूरी के हैं। नहीं समझ आई आपको, पहले बोलिए और आज मेरी मेहनत है, मजदूरी है, जद्दोजहद है। तो वालिद कहने लगा बेटे मैं तुझे समझाना चाहता था, वो मेरी भी मेहनत की है जो तू रोज़ यारों को खिलाता है, वो मैंने बड़ी जद्दोजहद से जमा की है, मैं कंगाल नहीं हुआ, सिर्फ तुझे समझाना था। ओ भाई ये आंखें तेरी मेहनत की नहीं ना, इसलिए तू शुक्र नहीं अदा करता। ये वजूद, ये टांगे, ये शौर, ये तेरी जद्दोजहद का नहीं, ये जो अक्ल की दौलत अल्लाह ने दी है ना, ये तेरी मेहनत की नहीं। अगर मेहनत की होती तो तू सजदे में गिर पड़ा रहता, तू ख्याल करता। अल्लाह ने आंखें दी हैं कुरान देखने के लिए, जब कोई किसी गंदी चीज को देखता है तो नशुक्री करता है, आंख की जब गलत तरफ ये चीज उठाता है तो नशुक्री करता है। साहिबो याद रखना और इस पर ज़रूर गौर करना कि नेमतों का जब शुक्र अदा ना किया जाए तो फिर हमें इस्तगफार का हुक्म दिया गया है। फिर क्या करना है हमने, इस्तिग़फ़ार की, या अल्लाह हम तेरी नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सके तो हमें माफ़ फरमा। प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।